مرکزی میلاد و سیرت کمیٹی سنی جمعیت آل کرناٹکا مرکزی جلوس محمدی کمیٹی کی جانب سے ہر سال کی طرح امسال بھی جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے۔ بنگلورو کے وائی ایم سی گراؤنڈ میں 28 تاریخ کو عید میلاد النبی کے موقع پر شام 5:30 بجے پبلک میٹنگ کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے، جس میں بحیثیت مہمان خصوصی ریاستی وزیر اعلیٰ سدھرامیا، نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار، ریاستی وزیر ضمیر احمد خان کے علاوہ دیگر اہم لیڈران شریک رہیں گے۔ سب سے پہلے میں تمام عالم اسلام کی خدمت میں ماہ ربیع النور کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے الحمدللہ مرکزی میلاد و سیرت کمیٹی سنی جمعیت آل کرناٹک و جلوس محمدی کمیٹی کی جانب سے قدیم جلسہ عید میلاد النبی و جلوس محمدی ہر سال کی طرح منایا جا رہا ہے۔ اس سال بھی انشاءاللہ بروز جمعرات 28 ستمبر 2023 کو بمقام وائی ایم سی اے گراؤنڈ حسب معمول جلسہ عید میلاد النبی کا انعقاد ہوگا اور دوپہر ٹھیک 3 بجے مختلف علاقوں سے جلوس محمدی شاندار پیمانے پر ادب و احترام کے ساتھ نکالا جائے گا۔ تقریباً 2-3 سال کی گیپ کے بعد اس مرتبہ جلوس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ ادب و احترام کے ساتھ پابندی کے ساتھ جلوس کا اہتمام کیا جائے گا انشاءاللہ، اور مرکزی جلسہ گاہ میں بعد نماز عصر علم کشائی ہوگی اور نماز عصر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور ہمارے اس اجلاس میں ریاستی وزیر اعلیٰ سدھرامیا جی اور نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار جی کو انشاءاللہ مدعو کرے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے مسلم ریاستی قائدین وزراء ہمارے ہیں ان سب کو انشاءاللہ مدعو کریں گے، وہ سب ہمارے جلسے میں شرکت کریں گے۔ اس میں خطیب اہل سنت یہ جلسہ جو ہے الحاج امیر جان صاحب چیئرمین جامعہ حضرت بلال کی صدارت میں یہ جلسہ ہوگا، اور اس عظیم الشان جلسے میں خطیب اعظم ہندوستان خلیفہ حضور شیر بہار پیر طریقت حضرت علامہ الحاج محمد اظہر القادری صاحب قبلہ پوکھیری، سرپرست اعلیٰ جامعہ امام محمد رضا اسلام پور سیتامڑھی و جنرل سیکریٹری مرکزی تنظیم اہل سنت الجماعت شمالی بہار سیتامڑھی کا نایاب خطاب ہوگا۔ اس کے ساتھ خطیب کرناٹک حضرت علامہ قاری ذوالفقار رضا نوری صاحب، خطیب جامعہ حضرت بلال مسجد حضرت بلال کا بھی نایاب خطاب ہوگا۔ میں آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ عوام اہل سنت و عاشقان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کروں گا کہ عید میلاد النبی کے جلسے اور جلوس میں بھرپور کامیاب کرے اور اپنے اپنے کاروبار بن رکھے، اپنے مساجدوں کو، مدارسوں کو، خانقاہوں کو جو ہے چراغاں روشن کرے اور ادب و احترام کے ساتھ جلوس میں شرکت ہوئے۔ اور الحمدللہ ہم نے بار بار یہ اعلان کیا، آج بھی اعلان کریں گے کہ ہمارے جلوس میں ڈھول باجا تاشا لاٹھی تلوار وغیرہ کوئی ویپنس وغیرہ کوئی نہیں ہوگا، پاک و صاف ہوگا۔ ہماری خواہش یہی ہے اگر یہ لوگ ڈھول باجا تاشا وغیرہ لائیں گے تو قانونی کارروائی ہوگی، تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ اور میں بار بار ہمارے لوگوں سے ادباً گزارش کروں گا کہ ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا ورد کرتے ہوئے انشاءاللہ جلوس میں شامل ہو جائیں اور شریعت کی پابندی کا اہتمام کریں۔ جلسہ گاہ میں نماز اور وضو کے علاوہ مستورات کے لیے پردے کا بھی انتظام کیا گیا ہے انشاءاللہ۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ الحمدللہ رب کا بڑا ہی فضل و احسان ہے کہ رب کائنات نے ہمیں پھر وہ موقع عطا فرمایا کہ ہماری زندگی میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا وہ مبارک دن عطا فرمایا کہ جس 12 ربیع الاول شریف کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیائے گیتی پر تشریف لائے۔ اس دن اس تاریخ میں پوری دنیا کے عشاق رسول خوش ہوتے ہیں۔ جیسے ہی 12 ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے
تو شاق کے دل خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، اور جیسے ہی 12 ربیع الاول شریف کا دن آتا ہے تو صبح 4 بجے سے لے کر بلکہ بعض جگہوں پر پوری رات آقا کی میلاد ہوتی ہے، قصیدہ بردہ شریف پڑھا جاتا ہے، اور 12 ربیع الاول شریف کے دن عشاق رسول بڑی محبتوں کے ساتھ اپنے آقا کا میلاد مناتے ہیں، اور منانا چاہیے، کیونکہ رب کائنات نے یہ جو کائنات کو پیدا کیا ہے یہ اپنے محبوب کی محبت میں پیدا کیا ہے۔ اور ہمارے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ پیر ہی کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، یوم ولدت فیہ، اس لیے کہ اللہ نے مجھے اسی دن پیدا کیا ہے۔ تو نبی اپنی ولادت کی خوشی میں پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جو ہمارے نبی ہر وقت امتی امتی کہتے رہے، تو جو نبی کا عاشق ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں نبی نبی کہتا ہے۔ الحمدللہ شہر بنگلور میں بھی بڑے عظیم الشان پیمانے پر شہر کے چہار جانب سے عشاق رسول اپنے گھروں سے، اپنی گلیوں سے، صحراؤں سے گزرتے ہوئے YMCA گراؤنڈ پہنچتے ہیں، اور جا کر وہاں پر ہندوستان کے نامور بڑے بڑے خطابہ کے خطاب سنتے ہیں، اپنے عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے آقا کی پیدائش کو سنتے ہیں، اپنے آقا کے معجزات کو سنتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی وہ ہیں جو روح کائنات ہیں، وہ شان کائنات ہیں۔ ہمارے نبی جان کائنات ہیں، ہمارے نبی کے صدقے سے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ اصول بھی رہا ہے کہ جب 12 ربیع الاول شریف آئی ہے تو ہم نے آقا کا میلاد منایا ہے۔ تو الحمدللہ شہر بنگلور میں 28 ستمبر 2023 بروز جمعرات کو بعد نماز عصر سے عظیم الشان پیمانے پر جلسہ میلاد النبی شروع ہو جائے گا، اور لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے محلوں سے جلوس نکال کر YMCA گراؤنڈ لے کر جائیں گے۔ تو میں تمام جلوس سے آنے والوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کے جلوس کو دیکھ کر ہمارے آقا کی شان ہونا چاہیے۔ ہمارے آقا نے جو شریعت ہمیں عطا فرمائی، ہماری نگاہیں نیچے ہوں، ہم اچھا لباس پہنیں، سروں پر عمامے ہوں، ہاتھوں میں جھنڈا ہو، اور نبی کے نعتیں ہوں، نبی پر درود و سلام ہو، اس طرح سے آئیں کہ زمانہ کہے ہاں یہ نبی کے غلام آ رہے ہیں، نبی کے عاشق آ رہے ہیں۔ کبھی بھی ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں جن چیزوں سے منع کیا ہے، میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ ہرگز جلوس میں آپ DJ کا، آپ باجے کا، اور آپ کسی بھی طرح ڈھول کا استعمال نہ کریں، بلکہ نبی کی شان کو بیان کرتے ہوئے، نبی پر درود پڑھتے ہوئے، ہاتھوں میں جھنڈے لہراتے ہوئے، بڑی محبتوں کے ساتھ YMCA گراؤنڈ آ کر علماء ربانین کے خطاب کو سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ساری عیدوں کی عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کائنات کی تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان خداوندی ہے کہ اس کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ قرآن مجید، کیوں نہ چرچا کریں؟ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے کہ اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ دارالسرور گلستان شہر بنگلور میں عرصہ دراز سے مرکز اہل سنت حضرت بلال سنی ٹرسٹ کے چیئرمین الحاج امیر جان صاحب قادری کی سرپرستی، مرکزی میلاد و سیرت کمیٹی سنی جمعیت آل کرناٹک و مرکزی جلوس محمدی کمیٹی کے صدر جناب سید معید الرحمن صاحب و سیکریٹری جناب افسر بیگ صاحب قادری کی جد و جہد، علماء اہل سنت کی حمایت، مشائخین اعظام، صوفیاء اکرام کی نظر عنایت، شہر بنگلور کے مساجد و مدارس کے ائمہ و خطباء، عمائدین و قائدین، سنی تنظیموں کے سربراہوں، کمیٹی کے جملہ عہدیداران و ارکان کے بھرپور تعاون سے 12 ربیع الاول کو بڑے ہی تسک و احتشام، ادب و احترام کے ساتھ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد اہتمام، انتظام، انصرام عظیم الشان پیمانے پر عمل میں ہوتا آ رہا ہے۔ اس جلسے اور جلوس کو تاریخی مرکزی حیثیت حاصل ہے، بحمدہ تعالیٰ کافی مقبولیت کا حامل ہے۔ اس جلسے اور جلوس کی غرض و غایت یہ ہے کہ تحفظ ناموس رسالت کو نصب العین بنایا جائے،
عقائد اہل سنت و جماعت کو فروغ دیا جائے، شہر کے ایک سے دوسرے علاقے کے ربط و ضبط کو جوڑا جائے، اجتماعیت کو فوقیت دی جائے، اتحاد بین المسلمین، اصلاح و فلاح معاشرہ کو ترجیح دی جائے، صلح کلیت اور باطل و عقیدگی سے دور رکھا جائے، مغربی تہذیب سے پرہیز اور اسلامی تعلیمات سے روشناس کرایا جائے۔ گزارش ہے کہ ایسے جلسے جلوس سے فائدہ اٹھائیں، جلسے جلوس کی اہمیت، افادیت و فضیلت کو سمجھیں، جلوس اور جشن شرعی تقاضوں کے مطابق رہے، بہترین ماحول رہے، ڈی جے، اچھل کود، بینڈ باجے، تاشے، آتش بازی جیسے خرافات وغیرہ سے جلوس کو تماشا نہ بنائیں۔ یہ بات ضروری ہے کہ ہمیشہ اخبارات اور سوشل میڈیا کا ہمیں بھرپور تعاون و ساتھ رہا ہے، آئندہ بھی یہی امید ہے۔ ہم ان کے بے حد مشکور و ممنون ہیں۔ گزارش ہے کہ اس تحریر کو اخبارات میں ضرور شائع کریں اور سوشل میڈیا میں نشر کریں، آپ کو قوم ضرور یاد رکھے گی۔ ائمہ اکرام جمعہ کی تقریر میں ان باتوں کا ذکر کریں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی پیغام قوم مسلم کے نام: یا رب یہ التجا ہے، کرم مجھ پہ تو کرے، وہ بات دے زباں پہ جو سب پر اثر کرے۔ اس مقدس مبارک دن گھروں، دکانوں، درگاہوں، مساجد، مدارس، خانقاہوں، مکاتب میں نعت خوانی، درود و سلام کی محفلیں سجائیں، اپنے اہل و عیال کو میلاد رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے واقعات و معجزات سنائیں، طعام متبرکہ کا اہتمام کریں، چراغان کریں، جھنڈیاں اپنے اپنے مقامات پر لگائیں، ضرورت مند مستحق لوگوں کی امداد کریں، اللہ تبارک و تعالی و نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے زندگی گزارنے، 1400 سالہ قدیم دین اسلام اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے، 72 باطل و ناری فرقوں سے دور رہنے اور مذہب مہذب سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے عقائد پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کا عہد کریں، عشق رسول، محبت رسول کو دلوں میں بسائیں، اپنی نسلوں کو عصری تعلیم اور علماء ربانین کے ذریعے علم دین سے آراستہ کریں، ہر طرح کے جائز علوم و فنون سے واقف کرائیں، اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائی طلب کریں، آپس میں مل جل کر کام کریں، مستقبل روشن و تابناک کریں، گھریلو تشدد کا خاتمہ کریں، امن و امان قائم کریں، یکجہتی کو عام کریں، ملک و ملت کا نام کریں۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ درود سلام کے ورد کرتے ہوئے ادب و احترام کے ساتھ جلوس و جلسے میں شرکت فرما کر سعادت دارین حاصل کریں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تحریر خادم اہل سنت و جماعت اعجاز احمد حسین قادری قلندریہ۔ پیدا کردہ اس عالم میں، اس عالم میں تمام مخلوق کو جشن عید میلاد النبی مبارک۔ انشاءاللہ امسال 28 ستمبر 2023 کو جلوس محمدی کا اور جلسہ عید میلاد النبی کا انعقاد YMCA گراؤنڈ میں ہوگا۔ 3 سال سے ہمارا جلوس اور جلوس نہیں ہو سکا تھا، مگر اس بار انشاءاللہ مقررہ تاریخ 28 ستمبر کو جلوس بھی ہوگا اور جلسہ بھی عالی شان پیمانے پر منعقد کیا جائے گا۔ ماضی کی طرح اس سال بھی جلوس کے تمام قائدین بعد نماز ظہر اپنے اپنے محلوں سے، اپنے اپنے لمٹ کے پولیس اسٹیشن سے پرمیشن حاصل کرتے ہوئے جلوس نکالیں گے اور YMCA گراؤنڈ پہنچیں گے۔ جلوس میں ادب و احترام کے ساتھ شریعت مطہرہ کے مطابق ایسا آنا ہے کہ اگر آپ کو کوئی دیکھے تو آپ کا گرویدہ ہو جائے اور جلوس کی تعریف ہو، اور جلوس میں استعمال ہونے والے جھانکیاں، جھنڈیاں، یہ سب جلوس کے فوراً بعد اسے اپنی اپنی جگہ پر رکھ دیں، اس سے کسی قسم کی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ یہ پیغام
जुलूस लाने वाले तमाम कायदीन की गोशगुजार करता हूँ। जुलूस मोहम्मदी कमेटी की जानिब से कमिश्नर ऑफ पुलिस मैंगलोर सिटी से रब्ता किया गया और जलसे के ताल्लुक़ से, जुलूस के ताल्लुक़ से उन्हें इन्फॉर्म और उनसे परमिशन लिया गया और वहाँ से जो हमें मंजूरी मिली है उसके मुताबिक जुलूस करने वाले अपने अपने मोहल्ले से अपने अपने लिमिट के स्टेशंस में उसके परमिशन का इंफॉर्मेशन देकर जुलूस निकालने से पहले अपने अपने एरिया स्टेशन के से परमिशन लें और जलसगाह YMCA पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मरकज़ मिलत जुलूस मोहम्मदी कमेटी और जामिया हज़रत बिलाल नूरी फाउंडेशन बेंगलोर और दीगर अहले सुन्नत वल जमात के तमाम इदाराजात की जानिब से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारकबादी देता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी मुसरत के साथ बताना चाहता हूँ कि पिछले साल हम लोगों ने नूरी फाउंडेशन की जानिब से इस माह मुबारक को बड़े ही प्यारे अंदाज में बनाने के लिए 12 करोड़ दुरूद पाक का हदफ रखा था और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 25 करोड़ दुरूद पाक बारगाह रिसालत में हम लोगों ने पेश किया। इस साल 25 करोड़ दुरूद पाक पढ़ने का हमने अज़्म उठाया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क ही नहीं बैरूनी ममालिक से भी इस तहरीक को पसंद किया गया और करोड़ों के दुरूद पाक हमें अरसाल किए गए और हम लोग तकरीबन 50 करोड़ दुरूद पाक इस साल पढ़कर इंशाअल्लाह बारगाह रिसालत में नूरी फाउंडेशन की जानिब और दीगर अहले सुन्नत वल जमात के इदारों की जानिब से बारगाह रिसालत में इंशाअल्लाह पेश करेंगे। और इस दुरूद पाक का नजराना हमारा जो मरकज़ी मीलाद और जुलूस का जो अहतमाम किया जाता हमारा इदारा उस YMCA ग्राउंड में उसी स्टेज से बारगाह रिसालत में ये दुरूद पाक के नजराने इंशाअल्लाह पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।